اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وقال اللہ تعالی لینصرن اللہ من ینصرہ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید کے دو مقامات سے آیات کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، تو ہم ضرور بے ضرور ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں، انہیں اپنے راستوں کی ہدایت دیتے ہیں۔ اور یہ ضرور بے ضرور جو ترجمہ میں نے کیا ہے، یہ انشاءاللہ تعالی آج کا ہمارا سبق ہے کہ یہ ضرور بے ضرور کا مفہوم کیسے پیدا کیا جائے گا۔ یعنی اردو محاورے میں آپ اسے لازماً کے ساتھ بھی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں۔ پھر دوسرا ٹیکسٹ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور بے ضرور مدد کرے گا، اللہ لازماً مدد کرے گا۔ کس کی مدد کرے گا؟ مَن يَنْصُرُهُ، اس کی جو اللہ کی مدد کرے گا۔ تو اللہ نے یہ انشور کیا ہے، پہلی بات تو یہ کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے لیے لازماً اپنے راستے کھول دیں گے، اور اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پر فرمایا کہ اللہ ضرور بے ضرور یعنی لازماً اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ اللہ کی مدد، اللہ کو تو مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تو ہر چیز سے پاک ہے۔ تو یہاں پر اللہ کی مدد سے مراد، یعنی اگر اس خاص کانٹیکس میں لیں جب یہ آیت نازل ہوئی، تو اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد تھی، اللہ کے دین کی مدد تھی، اور آج بھی یہی ہے جی، اللہ کے دین کی مدد۔ اللہ کے دین کی مدد اگر ہم کریں گے، اللہ کے دین کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو آج سب کو ابوبکر بنا دے، سب علی بن جائیں، سب عثمان ہو جائیں، سب عمر کی طرح جو ہے وہ بیہیو کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس دنیا میں ایک اختیار دے کر بھیجا ہے، اور اپنے راستے اس پر واضح کر دیے ہیں۔ دو راستے دکھا دیے ہیں کہ ایک یہ راستہ ہے اور ایک یہ راستہ، یہ کامیابی کی طرف جاتا ہے اور یہ ناکامی کی طرف۔ اب وہ ہمارا اختیار ہے کہ ہم نے کون سا راستہ چوز کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے انشور کر دیا قرآن میں کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کریں گے، ہم ان کے لیے اپنے راستے یقیناً کھول دیں گے۔ اور اللہ کے دین کی مدد کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم شکوہ شکایت تو کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کا دین جو ہے وہ ترقی نہیں کر رہا۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ اللہ کا دین کیا ترقی کرے گا، کیسے ترقی کرے گا، جبکہ ہمارا کنٹریبیوشن دین کے حوالے سے کیا ہے؟ ہم اپنا بہترین وقت جو فریش وقت ہے وہ دیکھیں کسے دے رہے ہیں، اور جو بچا کچا وقت ہے، باسی وقت ہے، وہ کسے دے رہے ہیں؟ اپنی بہترین صلاحیت ہم کہاں لگا رہے ہیں؟ اور جو نالائق، جو فارغ، اسے دین کی خدمت کے لیے لگا دیں گے۔ تو جب ہمارا طرز عمل ایسا ہوگا تو بتائیں اللہ کا دین کبھی ترقی نہیں کرے گا جی۔ اللہ کا دین، اس دین اسلام میں وہ طاقت ہے، اس میں وہ خصوصیات ہیں کہ واقعی یہ نمبر 1 پروڈکٹ ہے۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو یوٹیلائز نہیں کیا۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی ہم دیکھیں، میں دیکھوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں اللہ کے دین کے لیے۔ میں جو کچھ کر سکتا ہوں مجھے کرنا چاہیے۔ آپ اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنا خود جائزہ لے کہ میں دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔
آپ کو اللہ نے جو کچھ دیا اللہ کے دین کے لیے لگا دیں جی. اللہ نے آپ کو پیسہ دیا, آپ دیکھتے ہیں میرے پاس پیسہ ہے لیکن میرے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے, لگا دیں پیسہ اللہ کے دین کے لیے, جہاں ضرورت ہے دیں. اگر اللہ نے آپ کو پیسہ نہیں دیا, کوئی صلاحیت دی ہے, تو اپنی وہ صلاحیت اللہ کے دین کے لیے استعمال کریں. اگر صلاحیت بھی نہیں ہے تو اللہ نے شاید آپ کو وقت دیا ہوگا. ویسے یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ نے کسی انسان کو بغیر کسی صلاحیت کے پیدا کیا. اب یہ آپ نے جائزہ لینا ہے اپنا کہ آپ کو کیا صلاحیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے. آپ کو وقت دیا, وقت لگائیں. آپ کو کچھ سوچ دی ہے, ٹھیک ہے, آپ اپنی سوچ استعمال کریں دین کے لیے, کچھ تو دین کو فائدہ پہنچائے. یعنی ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد محض ایک عام زندگی گزارنا, ایک جانور کی سی زندگی گزارنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا اور ہم نے اپنے اس مقصد کو پہچاننا ہے, اور مقصد یہی ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. تو ہم مسلمان اس لیے کہ ہمارا دین, اللہ کا دین جو ہے یہ پوری دنیا میں پہچانا جائے. آپ کے عمل سے ظاہر ہو کہ واقعی آپ مسلمان ہیں. آپ کسی بھی پوزیشن پہ ہیں, آپ ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں, ایک آپ ٹیچر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں, آپ ایک کونسلر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں, آپ ایک پرائم منسٹر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں, کسی بھی حیثیت سے آپ اس دنیا کی زندگی میں کام کر رہے ہیں, پتہ چلنا چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں. تو بہرحال جو ٹاپک ہے آج ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ, اس میں ہم یہ زور پیدا کرنے کا طریقہ جو ہے وہ انشاءاللہ سیکھیں گے کہ یہ لازماً کا مفہوم کیسے پیدا ہو رہا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ لازماً کریں گے, ٹھیک ہے, تو فعل مضارع کا ذکر ہو گیا اور لازماً ہو گیا. تو لازماً, ضرور بالضرور, اس کا مفہوم انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم پیدا کریں گے جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا ہے اسے سمجھنے کی اور پھر ہضم کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی فعل مضارع میں تاکید پیدا کرنا جی. اس سے پہلے آپ فعل ماضی میں تاکید پیدا کر چکے ہیں. کیا طریقہ تھا فعل ماضی میں تاکید پیدا کرنے کا؟ فعل ماضی میں قد لگایا تھا ڈبل زور کے لیے, لام بھی لگا دیا تھا, لقد ہو گیا تھا, اور مزید قسم آ گئی تھی, ٹھیک ہے. تو وہ جملہ فعلیہ, ایسا جملہ فعلیہ جس کا فعل ماضی تھا, اس میں زور پیدا ہو گیا تھا. جملہ فعلیہ سے پہلے جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کا طریقہ ہم نے سیکھ لیا تھا. انا استعمال کر لیں, لام کر لیں, دونوں کر لیں, قسم کھا لیں. تو آج بھی جملہ فعلیہ میں تاکید پیدا کرنا ہوگا, لیکن ایسا جملہ فعلیہ جس کا فعل مضارع ہوگا, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے پہلی بات نوٹ کریں گے کہ فعل مضارع میں تاکید پیدا کرنے کے لیے کبھی کبھار, نارملی نہیں, کبھی کبھار قد استعمال کر لیا جاتا ہے. فعل مضارع کے شروع میں قد ڈال دیں, اس سے زور پیدا ہو جاتا ہے. کیونکہ قرآن مجید میں اس کی ایگزامپل موجود ہے, اس لیے یہ میں نے آپ کو بتا دیا, ورنہ شاید میں ذکر بھی نہ کرتا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یا قومی لما تؤذوننی, تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو, وقد تعلمون, حالانکہ تم خوب جانتے ہو. قد تعلمون, تعلمون سیدھا پہچانے مضارع کا, تا اور اونا, تا اور اونا جمع مذکر حاضر. قد تعلمون, تم خوب جانتے ہو, تم اچھی طرح جانتے ہو, تم یقیناً جانتے ہو. وقد تعلمون انی رسول اللہ علیکم, کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں. تو قرآن مجید میں ایگزامپل کہیں نہ کہیں آ گئی ہے, لیکن عربی زبان میں فعل مضارع میں تاکید پیدا کرنے کے لیے جو زیادہ اسلوب استعمال ہوتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ اب شیئر کروں گا, اور اس اسلوب کا قرآن مجید میں کثرت سے استعمال ہے. تو نوٹ کر لیجئے کہ فعل مضارع میں زور پیدا کرنے کے لیے فعل مضارع کے آخر میں, فعل مضارع کے آخر میں نون تاکید استعمال کیا جاتا ہے جی. نون تاکید کہاں استعمال کیا جاتا ہے؟ فعل مضارع کے آخر میں, شروع میں نہیں, آخر میں, ٹھیک ہے. اب آپ کہیں گے نون تاکید کیا ہے؟ تو نون تاکید یعنی تاکید والا نون, تاکید کا نون. تو فعل مضارع کے آخر میں ایک نون لایا جاتا ہے جسے تاکید والا نون یا نون تاکید کہا جاتا ہے. یہ نون تاکید جو ہے
یہ دو طرح کا ہوتا ہے جی، یا یہ نون ساکن ہوتا ہے یا یہ نون مشدد ہوتا ہے. نون تاکید یا تو نون ساکن کی صورت میں ہوگا یا نون مشدد کی صورت میں ہوگا. ٹھیک ہے، مشدد میں اسے کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس میں شد ہے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے میں نون مشدد کہہ رہا ہوں. نون تاکید اگر ساکن ہو تو گرامر والوں نے اس کا ایک نام رکھا ہوا ہے، وہ اسے کہتے ہیں کہ نون خفیفہ ہے. نون خفیفہ، خفیف کسے کہتے ہیں؟ ہلکا. اور جس نون تاکید پر شد ہو اس کو گرامر والے کہتے ہیں یہ نون ثقیلہ ہے. نون ثقیلہ، شد والا نون. تو سمری کیا ہوئی جی؟ فعل مضارع میں اپنے زور پیدا کرنا ہے تو فعل مضارع کے آخر میں یا نون خفیفہ لگا دیں یا نون ثقیلہ لگا دیں. صحیح. اگر نون خفیفہ ثقیلہ یاد نہ رہے تو نون تاکید لگا دیں. اگر یہ بھی یاد نہ رہے تو نون ساکن لگا دیں فعل مضارع کے آخر میں یا نون شد والا لگا دیں. صحیح ہے. یہ سارا اسلوب جو ہے وہ فعل مضارع میں زور پیدا کرنے کے لیے. اب کیسے لگانا ہے نون خفیفہ نون ثقیلہ؟ کیسے لگانا ہے؟ آخر میں تو لگنا ہے. جب سیغوں کے ساتھ لگے گا تو کیسی شکل بن جائے گی فعل مضارع کی، یہ اب ہمارا ٹاپک ہے. تو ایک بات اور یہاں پر ساتھ نوٹ کرتے چلیں کہ نون خفیفہ اور نون ثقیلہ سے دونوں سے ایک جیسا زور پیدا ہوتا ہے. ایک جیسا زور، یہ نہیں کہ خفیفہ سے ذرا کم ہوتا ہے اور ثقیلہ سے زیادہ ہو جاتا ہے، نہیں، دونوں سے ایک جیسا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جس سے ہم نے پڑھا تھا جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کے لیے لام اور انا داخل کیے جاتے ہیں اور دونوں سے ایک جیسا زور پیدا ہوتا ہے. آپ چاہے انا لگا دیں چاہے لام لگا دیں جملہ اسمیہ کے شروع میں، لیکن زیادہ کون استعمال ہوتا تھا؟ انا. تو اسی طرح نون خفیفہ یا نون ثقیلہ دونوں سے ایک جیسا زور پیدا ہوتا ہے، لیکن زیادہ استعمال نون ثقیلہ کا ہے. خفیفہ بہت کم استعمال ہوا ہے، اور اتنا کم استعمال ہوا ہے کہ قرآن مجید میں، پورے قرآن مجید میں نون خفیفہ کے ساتھ فعل مضارع کے صرف 2 صیغے استعمال ہوئے ہیں پورے قرآن میں، اور نون ثقیلہ کا بے انتہا استعمال ہے، بے انتہا استعمال ہے. لیکن چونکہ ہمارا ٹاپک ہے تو میں نون خفیفہ بھی بتاؤں گا آپ کو، نون ثقیلہ بھی بتاؤں گا. صحیح ہے. تو اب ہم استعمال کرتے ہیں جی فعل مضارع کی گردان کو نون خفیفہ اور نون ثقیلہ کے ساتھ. تو پہلے ہم فعل مضارع کی کوئی ایک گردان لیتے ہیں جی، کوئی ایک گردان. مثلا میں لیتا ہوں ماضی ہے میرے پاس زال ہا با. اب تو آپ کو یاد ہو گیا ہوگا کہ یہ ماضی میں کس پیٹرن پہ آتا ہے جی، ماشاءاللہ. یہ کیا بنا جی؟ ذہبا. اور اس کا مضارع کیا آتا ہے؟ اس کا مضارع وہی دیکھیں، علامت مضارع یا لگ گئی شروع میں، پہلا حرف ساکن ہو گیا، آخری حرف پر پیش، اور درمیان والا حرف زبر زیر یا پیش. تو اب یہ آپ کو یاد ہو چکا ہے کہ یہ زبر کے ساتھ ہی آتا ہے. تو ذہب یذہبو. اور کن معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ؟ جانا کے معنی میں، جانا. ذہبہ وہ گیا اور یذہبو وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا. اب ایک بات اور نوٹ کر لیں یہاں پر، فعل مضارع کا ترجمہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا آپ حال میں بھی کر سکتے ہیں، مستقبل میں بھی کر سکتے ہیں. تو یذہبو کے 2 ترجمے تو آپ کو پتہ چل گئے، یذہبو وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا. ایک تیسرا ترجمہ بھی یذہبو کا یاد رکھ لیں. یذہبو کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں وہ جا رہا ہے، یعنی پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے لیے بھی فعل مضارع استعمال ہوتا ہے، یعنی پریزنٹ انڈیفینٹ کے لیے، پریزنٹ کنٹینیوس کے لیے اور فیوچر انڈیفینٹ کے لیے. ٹھیک ہے. تو یذہبو وہ جاتا ہے، وہ جا رہا ہے یا وہ جائے گا. عام طور پہ یعنی یہ جو فعل حال جاری کہتے ہیں شاید اس کو، فعل حال جاری، تو اس کے لیے اکثر اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں جی کون سا ورب استعمال ہوتا ہے. تو ورب تو عرب کے پاس 2 ہی ہیں جی، ماضی اور مضارع، انہیں اس نے استعمال کرنا ہے سب مفاہیم کے لیے. تو ذہبہ ماضی کے لیے، یذہبو مضارع، حال جاری مستقبل. ٹھیک ہو گیا. تو یذہبو کی ایک گردان ہم لیتے ہیں جی. یذہبو کی گردان کو میں 5 کالمز میں ڈیوائیڈ کروں گا. صحیح، 5 کالمز میں. اب وہ کیسے میں کرتا ہوں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جی. فعل مضارع کی گردان کو میں نے ان 5 کالمز میں اس کے سیغوں کو ڈیوائیڈ کرنا ہے. ذرا یذہبو سے گردان پکی کر لیں ایک مرتبہ. یذہبو، یذہبانی، یذہبونا.
تذهبو تذهبانی یذهبنا، تذهبو تذهبانی تذهبونا تذهبینا تذهبانی تذهبنا اذهبو نذهبو۔ تو یہ جو 14 سیکھے ہیں، یہ 14 سیکھے ہم نے 5 کالمز میں تقسیم کرنے ہیں۔ فعل مضارع یذهبو کی گردان سے ایک ہی طرز والے سیکھے میں پہلے کالم میں رکھ رہا ہوں جی۔ یذهبو ایک طرز میرے سامنے ہے، یذهبو ایک پیٹرن، ایک ڈائی، ایک وزن۔ تو یذهبو سے ملتے جلتے 4 اور ہیں، کون کون سے؟ یذهبو، تذهبو، تذهبو، اذهبو، نذهبو۔ یہ سارے ایک ہی وزن کے ہیں، ایک ہی پیٹرن کے ہیں، ایک ہی طرز کے ہیں۔ تو یہ کالم نمبر 1 میں رکھ لیتا ہوں جی، یذهبو، تذهبو، تذهبو، اذهبو، نذهبو۔ یہ 5 ایک کالم میں آ گئے۔ یذهبو کے بعد دوسرا تھا یذهبانی، وہ دوسرے کالم میں، اسے میں رکھتا ہوں جی۔ اب یذهبانی کی طرز کے سیکھے جو ہے دوسرے کالم میں اکٹھے کر لیتا ہوں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ تذهبانی، تذهبانی، تذهبانی۔ تو یہ ٹوٹل 4 ہو جائیں گے، یذهبانی، یذهبو، یذهبانی، یذهبونا۔ تو تیسرے کالم میں یذهبونا کو رکھتا ہوں۔ اب یذهبونا کی طرز کا تذهبونا وہ ایک ہی ہے، وہ بھی اس کالم میں ڈال لیتا ہوں جی۔ یذهبو، یذهبانی، یذهبونا، تذهبو آ گیا، تذهبانی، یذهبنا، یذهبنا آ گیا نا۔ یذهبنا میں ادھر رکھ لیتا ہوں چوتھے میں۔ اب یذهبنا کی طرز کا تذهبنا ایک ہی ہے، وہ اس کے ساتھ ایڈ کر لیتا ہوں۔ کتنے ہو گئے؟ 13۔ ایک رہ گیا، وہ واحد سیکھا ہے جی، پوری گردان میں ایک منفرد سیکھا۔ وہ کون سا ہے؟ تذهبینا۔ یہ لیں جی تذہب، پوری گردان آپ کی فعل مضارع کی یذهبو، یذهبانی، یذهبونا، تذهبو، تذهبانی، یذهبنا، تذهبو، تذهبانی، تذهبونا، تذهبینا، تذهبانی، تذهبنا، اذهبو، نذهبو، پورے سیکھے ہو گئے۔ ایک ہی طرز کے سیکھے ہم نے 5 کالمز میں ڈیوائیڈ کر لیے جی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان 5 پہلے کالم میں جو 5 سیکھے ہیں، ان میں سے ایک کے ساتھ میں آپ کو استعمال بتا دوں گا، باقی کے ساتھ آپ خود کر لیں گے۔ ایک کے ساتھ میں بتاؤں گا تو 1، 2، 3، 4 اور 5 کے ساتھ میں بتاؤں گا، پوری گردان کے ساتھ ہو جائیں گے، یہ فائدہ ہو جائے گا ہمیں۔ تو سب سے پہلے ہم نون خفیفہ کا استعمال دیکھتے ہیں جی، اس گردان کے ساتھ کیسے ہوگا۔ تو پہلی بات نوٹ کر لیں کہ نون خفیفہ کا استعمال جیسے میں نے کہا کہ ہوتا ہی کم ہے، قرآن مجید میں بھی صرف 2 سیکھے ہیں۔ اس کے علاوہ عربی زبان میں بھی نون خفیفہ کا استعمال پوری گردان کے ساتھ نہیں ہوتا۔ عرب جو ہے، عرب نون خفیفہ کا استعمال نہ تو مثنیٰ کے ساتھ کرتا ہے اور نہ ہی جمع مؤنث کے ساتھ کرتا ہے۔ ان کے ساتھ وہ نون خفیفہ ویسے ہی نہیں استعمال کرتا، ٹھیک؟ تو 2 کالم کٹ گئے، پیچھے کتنے رہ گئے کالم؟ 3، 1، 2 اور 3۔ تو ان 3 کالمز کے سیغوں کے ساتھ ہم نون خفیفہ کا استعمال دیکھ لیتے ہیں، یعنی وہ عربی نہیں کرتا استعمال، عربی یعنی عربی کی گرامر کی کوئی بھی کتاب آپ اٹھا لیں گے، نون خفیفہ کا استعمال آپ کو نہ مثنیٰ کے ساتھ ملے گا نہ جمع مؤنث کے ساتھ ملے گا۔ تو پہلے میں پہلے کالم کے ساتھ نون خفیفہ کا استعمال بتا دوں آپ کو۔ دیکھیں جی، میرے پاس پہلا لفظ ہے یذهبو، اس کے ساتھ میں ایڈ کر رہا ہوں جی جمع نون خفیفہ یعنی نون ساکن، صحیح؟ کیا ہوگا اب آپ نے مجھے بتانا ہے کیا ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے جی؟ کیا ہوا ہے؟ یذهبو بے آ رہی تھی آخر میں پیش، وہ پیش کس میں چینج ہوگی؟ زبر میں چینج ہوگی، اور اینڈ پہ نون ساکن لگ گیا تو لفظ بن گیا یذهبن، یذهبن۔
یعنی 5 وہ سیغے جن کے آخر میں پیش آتی ہے، ان کے ساتھ جب آپ نون خفیفہ لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ پیش زبر سے بدل جائے گی اور اینڈ پہ نون ساکن لگ جائے گا. تو یہ بن گیا جی یذہبن. یہ کیا بن گیا؟ تذہبن، تذہبن، اذہبن، نذہبن. تو کوئی مشکل کام تھا؟ کچھ نہیں مشکل، کوئی مشکل نہیں تھا. اچھا جی، دوسرا کالم تو ویسے فارغ ہے. تیسرے کالم پہ آ جائیں. یذہبون کے ساتھ بتا دوں کیا ہوگا. یذہبون پلس نون ساکن، نون خفیفہ، نون تاکید. اب آپ نے بتانا کیا ہوا ہے جی. کیا ہوا ہے؟ کیا ختم ہوا ہے؟ واو نون ختم ہو گیا. واو نون نکال دیا میں نے اور نون ساکن لگا دیا، نون خفیفہ لگا دیا. کیا بن گیا؟ یذہبن. یذہبن، واو نون نکل گیا. یعنی یہاں پر میں ہائی لائٹ بھی کر دوں، یہاں پر پیش جو ہے زبر میں چینج ہو گئی تھی اور یہاں سے واو اور نون جو ہے وہ غائب ہو گیا. یذہبن، یہ یذہبن ہو گیا تو یہ کیا ہو گیا؟ تذہبن. چوتھا کالم ویسے نہیں ہے. پانچویں کالم پہ آ جائیں. ایک ہی سیکھا ہے. کیا ہوا ہے؟ یا نون ختم ہو گئی. یعنی یہاں پر آخر میں یا نون آ رہی تھی، یہ ختم ہو گئی اور نون ساکن لگ گیا. کیا بچ گیا؟ تذہبن. کیا بن گیا؟ تذہبن. تو دیکھیں فرق کیا ہے. یذہبن، یذہبن، تذہبن. اور اگر تا والے سیکھے لے ہیں تو تذہبن، تذہبن با پہ زبر، تذہبن با پہ پیش، تذہبن با پہ زیر. دیکھیں اتنا سا فرق ڈالا عرب نے اور کیا مفہوم لے لیا جی. یہ تھی جی فعل مضارع تاکید ود نون خفیفہ. اب ویسے اگر میں آپ کو گردان یاد کراؤں نا، نون خفیفہ کے ساتھ گردان کرے یذہبو کی، تو بڑا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. آپ کہیں گے جی یذہبن، یذہبن، تذہبن، پھر نیچے آ جائیں گے یعنی، اور انہیں یاد ہے پوری. تو یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہمیں بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. تو یہ تھا جی نون خفیفہ کا استعمال. اور کیا ترجمہ ہوا یذہبن کا؟ وہ ضرور بے ضرور جائے گا. وہ ضرور بے ضرور جائے گا. اب میں ترجمہ اس کا حال میں نہیں کر سکتا، یہ بھی نوٹ کر لیں. گویا نون خفیفہ یا نون ثقیلہ لگنے سے فعل مضارع کا ترجمہ اب صرف مستقبل میں ہوگا، حال میں نہیں آپ کر سکتے. کلیئر ہو گیا یہ پوائنٹ بھی؟ تو یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جی. میری بڑی خواہش ہے کوئی کلاس کے آخر میں مجھے یہ پوائنٹس پر بنی ہوئی کوئی فہرست دے کہ جی یہ ہم نے پوائنٹس پڑھے ہیں پوری کلاس میں. اور میرا یقین ہے کہ وہ کوئی 5 صفحوں سے زیادہ پوائنٹس نہیں ہوں گے، چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں. تو فعل مضارع کا معنی نون خفیفہ یا نون ثقیلہ کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ مستقبل کا ہو جائے گا. اب آپ حال میں ترجمہ نہیں کر سکتے، یعنی وہ ضرور بے ضرور جائے گا. اچھا، اب آپ چاہتے ہیں اس جملے میں اور زور پیدا کریں، حکیم صاحب اور زور پیدا کریں. تو اور زور پیدا کرنے کے لیے لام زندہ باد، لام آتا ہے نا، تو لام ہمارے لیے ہمیشہ موجود ہے. شروع میں لام ڈال دیں جی. لَيَذْهَبَنْ، لَيَذْهَبَنْ. یذہبن کا ترجمہ تھا وہ ضرور بے ضرور جائے گا. لَيَذْهَبَنْ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یذہبن وہ ضرور بے ضرور جائے گا. لَيَذْهَبَنْ اس کا باپ بھی جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اب یہ زور اب کیسے پیدا کریں گے خان صاحب؟ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو لَيَذْهَبَنْ، لَتَذْهَبَنْ، لَتَذْهَبَنْ، لَأَذْهَبَنْ، لَنَذْهَبَنْ. لَيَذْهَبُنْ، لَتَذْهَبُنْ، لَتَذْهَبِنْ. یہ تھا جی نون خفیفہ. لے جی نون خفیفہ ہمارا الحمدللہ مکمل ہو گیا، بات سمجھ میں آ گئی. اب ہم کرنے لگے نون ثقیلہ.
نون سکیلا جو ہے وہ پوری گردان کے ساتھ استعمال ہوگا جی، لہذا یہ کراس میں ختم کر رہا ہوں. نون سکیلا کا استعمال پوری گردان کے ساتھ ہوگا. لیکن یہ جو دو کراس کالمز والے میں نے ختم کیے ہیں، یہ نون سکیلا کے ساتھ استعمال تو اگرچہ ہوتے ہیں لیکن بہت کم استعمال ہوتے ہیں. یعنی قرآن میں مجھے اس کی ایگزامپلز نہیں یاد آتی، لیکن میں کروا دوں گا آپ کو. پھر بھی فوکس آپ نے انہی 3 کالمز پہ کرنا ہے بہرحال. ٹھیک ہے، تو اب میں لگانے لگا ہوں جی نون سکیلا. نون سکیلا کیا تھا؟ شد والا نون. تو سارا فارمولا وہی ہے جی، یہ جو نون ساکن لگایا ہے یہاں پر شد والا نون لگا دیں جی، شد والا نون لگا دیں. اب آپ کہیں گے اس شد والے نون پہ، شد والے نون کا مطلب ہے ڈبل نون. ڈبل نون کا مطلب ہے پہلا نون ساکن اور ایک نون آگے، اس میں کوئی نہ کوئی حرکت ہوگی، تو اس پہ زبر حرکت لگا دیں. تو کیا بن گیا یہ؟ یذهبن. یذهبن لا یذهبن. نون خفیفہ کے ساتھ تھا لا یذهبن، اور نون ثقیلہ کے ساتھ ہو گیا لا یذهبن. لا یذهبن، لا تذهبن، لا تذهبن، لا اذهبن، لا نذهبن. اسے بعد میں کریں گے، پہلے نہیں کر لیں جو کیے میں. ہاں جی، نون ساکن کی جگہ شد والا نون، حرکت زبر. یذهبن لا یذهبن، لا یذهبن، لا یذهبن، لا تذهبن. چوتھے کو کریں گے بعد میں، 5ویں پہ آ جائیں. نون ساکن کی جگہ شد والا نون اور حرکت زبر. تذهبن لا تذهبن. تو میرا خیال ہے کوئی مشکل نہیں تھا، صحیح ہے نا؟ تو بہت آسان، میرا خیال ہے سب سے آسان ٹاپک عربی گرامر کا آج کا تھا. کیونکہ صاحب ہاں جی سمجھ آ گئی نا ماشاءاللہ. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آسان ہو. تو یہ مثنیٰ والا اور جمع مؤنث کا کراؤں گا تو پھر آپ کہیں گے واقعی آسان تھا. لیکن جی اب آ جائیں مثنیٰ والے. یذهبانی، ان کے ساتھ نون ثقیلہ کا استعمال کیسے ہوگا؟ خفیفہ کا تو ہوتا ہی نہیں ہے. نون ثقیلہ یعنی نون مشدد کا استعمال کیسے ہوگا؟ تو وہ میں کرواتا ہوں جی. اب آپ کو پہلا سیکھا جی یذهبانی، پلس نون ثقیلہ. خفیفہ تو آتا ہی نہیں ہے. اچھا جی، اب بتائیے کیا ہٹا؟ ہٹا کیا یہ بتائیں؟ ہٹا کیا خان صاحب؟ نون ہٹا، خالی نون ہٹا، الف نون نہیں ہٹایا. ادھر واو نون ہٹایا تھا، یا نون ہٹایا تھا، یہاں سے الف نون پورا نہیں ہٹایا، الف رہنے دیا، نون ہٹا دیا. نون ہٹانے کے بعد نون مشدد لگا دیا، اور نون مشدد سے پہلے جب بھی الف ہوگا نا تو نون مشدد پہ زیر آئے گی. تو بن گیا یذهبانی. اب یہاں تجوید بھی آ گئی آپ کی. اس لیے آپ دیکھیں گے یہاں پر آپ کو ایک موٹی مد بھی لکھی ملے گی. صحیح، یعنی الف کے بعد کوئی شد والا حرف آ جائے نا تو بڑی مد، موٹی مد کے ساتھ اسے لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. اور مزید زور پیدا کرنے کے لیے لام تاکید بھی لگ گیا جی. لَيَذْهَبَانِ. اب آپ کو خود اندازہ ہو گیا ہوگا کہ عرب ان سیغوں کو کیوں نہیں زیادہ استعمال کرتا، کیونکہ عربی انتہائی فلوئنٹ زبان ہے، اور جہاں بھی رکاوٹ آتی ہے عرب انہیں اوائڈ کرتا ہے ان رکاوٹوں کو. تو لَيَذْهَبَانِ، لَتَذْهَبَانِ، لَتَذْهَبَانِ، لَتَذْهَبَانِ. بات سمجھ میں آ گئی؟ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، بس صرف سمجھ لیں. صحیح. اب آپ کہہ رہے ہوں گے ٹاپک بہت مشکل ہے آج کا. کیوں صاحب؟ اچھا جی، لیں جی آخری یذهبنا. یذهبنا کے ساتھ نون نے ثقیلہ لگانا ہے تو کیا بنے گا جی؟ یذهبنا پلس نون ثقیلہ. سب کا کچھ نہ کچھ ہٹ گیا.
یہ کون سے سیگے ہیں؟ جمع مؤنث، ان کا نہیں کچھ ہٹا سکتے آپ، یہ ایسے کے ایسے ہی رہیں گے. یذهبنا تذهبنا یہ ایسے کے ایسے رہیں گے، ان کا کچھ بھی نہیں ہلا سکتے آپ. لہٰذا اب یہی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. تو پہلے میں کہہ رہا تھا بتائیں کیا ہٹا، اب آپ بتائیں گے کیا لگا. یذهبنا کے بعد ایک الف لگا دیا، یذهبنا کے بعد ایک الف لگا دیا، ہٹایا کچھ نہیں. اور اس کے بعد نون مشدد، اور میں نے بتایا شد والے نون سے پہلے اگر الف ہو تو نون مشدد پہ کیا آئے گا؟ زیر، اور پیچھے مد ہو جائے گی. تو ذرا پڑھ کے دکھائیں. یذہب نانی، یذہب نانی، اور شروع میں لام بھی لگا دیں تو لا یذہب نانی. تو الحمدللہ جی یہ تھا آپ کا فعل مضارع کا تاکیدی اسلوب. میں بس سمری کرتا ہوں، اس کے بعد آپ کو کچھ میں سیکھے دوں گا اور آپ سے درخواست کروں گا کہ ان پہ نون ثقیلہ لگائیں، خفیفہ نہیں لگواؤں گا، ٹھیک ہے؟ ثقیلہ لگائیں گے آپ انشاءاللہ تعالی، اور پھر ہم اس مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. فعل مضارع میں زور پیدا کرنا ہے تو کبھی کبھی قد لگ جاتا ہے شروع میں، لیکن زیادہ تر کیا ہوتا ہے فعل مضارع کے آخر میں نون خفیفہ یا نون ثقیلہ استعمال کیا جاتا ہے. نون خفیفہ کا استعمال ثقیلہ کی نسبت بہت کم ہے. قرآن مجید میں صرف 2 سیغے آئے ہیں. نون ثقیلہ بھرا پڑا ہے قرآن مجید میں. نون خفیفہ کا کیا مطلب ہے؟ ساکن نون، اور ثقیلہ کا کیا مطلب ہے؟ شد والا نون. ٹھیک ہو گیا؟ دونوں سے ایک جیسا زور پیدا ہوتا ہے. اور نون خفیفہ پوری گردان کے ساتھ بھی استعمال نہیں ہوتا، مثنی اور جمع مؤنث کے سیغوں کے ساتھ ویسے ہی استعمال نہیں ہوتا. جبکہ نون ثقیلہ اگرچہ استعمال ہوتا ہے لیکن قرآن مجید میں مجھے ایگزامپلز نہیں یاد آتی اس کی. طریقہ کار بتا دیا آپ کو کہ جو پہلے 5 والے سیغے ہیں نا، پہلے 5 سیغے پیش والے جن کے آخر میں پیش آتی ہے، وہ پیش زبر سے بدل کے لگا دیں، صحیح ہے؟ اینڈ پہ نون خفیفہ لگا دیں یا نون ثقیلہ لگا دیں. جن کے آخر میں اونا آتا ہے ان کا اونا ہی ہٹا دیں، واو نون ہٹا دیں، اور نون خفیفہ یا نون ثقیلہ لگا دیں. جس سیغے کے آخر میں اینا آتا ہے اس کا اینا ہٹا دیں اور اینڈ پہ نون خفیفہ یا نون ثقیلہ لگا دیں. کلیئر ہو گیا؟ سمپل سا ٹاپک تھا جی، ماشاءاللہ امید کرتا ہوں سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب میں آپ کو ایک سیکھا دیتا ہوں اور پھر اس سے بعد آپ اس پہ نون ثقیلہ کا استعمال کر کے مجھے بتائیں گے اور پھر اس کا ترجمہ کرنے کی انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے. مدد کرنے کے لیے آتا ہے. ماضی کیا بنا؟ نصرہ، اور مضارع ینصرو. ماشاءاللہ یہ آپ کو یاد ہو گیا جی، نصرہ ینصرو یاد ہو گیا آپ کو. جی میں ایک جملہ آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں عربی زبان میں، ترجمہ کرنے کی کوشش کریں ذرا اس کا. جی ینصرو، وہ ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. ابھی دونوں ترجمے پاسبل ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اللہ ینصر اللہ، اللہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. ٹھیک، ترجمہ کرتے جائیں بس. ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. ینصرو ہو وہ اس کی مدد کرتا ہے یا اس کی مدد کرے گا. کلیئر ہو گیا الحمدللہ. اچھا جی، اب یہ ینصرو ہے، اس کے ساتھ میں نے نون ثقیلہ کا استعمال کرنا ہے. اور جو 5 کالمز میں ڈیوائیڈ کیا تھا ہم نے فعل مضارع گردان کو، اس میں کس کالم میں آ رہا ہے یہ ینصرو؟ پہلے والے میں. تو پہلے والے کالم میں جب نون ثقیلہ کا استعمال کرنا ہے یا خفیفہ کا تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس پیش کو زبر سے بدل دینا ہے اور اینڈ پہ نون خفیفہ یا نون ثقیلہ لگا دینا ہے. تو میں نون ثقیلہ کا استعمال آپ سے کروا رہا ہوں. ینصرنا، ینصرنا بن گیا نا. مزید زور کے لیے شروع میں لام لگا دیں. لا ینصرن اللہ، کیا ترجمہ ہوگا؟ ٹھیک ہے، ترجمے میں مزہ ہی نہیں آتا، بس اسے پھر سمجھنا پڑتا ہے.
کہ یہاں پر زور دیکھیں کس انداز میں، لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، اللہ لازماً مدد کرے گا، ضرور بالضرور مدد کرے گا. کس کی؟ من. اب یہ من موصول ہے، اس میں موصول جو کے معنی میں آتا ہے، یہ ابھی ٹاپک رہتا ہے اس میں موصول والا. من جو ینصرہ اس کی مدد کرے گا. لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور بالضرور مدد کرے گا اس کی جو اللہ کی مدد کرے گا. تو اللہ نے تو دیکھیں جی انشور کر دیا ہے کہ تم کام تو کرو، یہ میرا وعدہ ہے کہ میں مدد ضرور کروں گا. اور اللہ سے بڑھ کے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے جی؟ ٹھیک ہو گیا. دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے کوٹ کی تھی سورۃ العنکبوت کی، اس میں دیکھیں جی، مجھے بتائیں کون سا سیکھا ہے؟ نہدیو. نہدیو فعل مضارع ہے نا، پہلی بات تو پہچانے. کہاں سے پتہ چلا آپ کو فعل مضارع ہے؟ نون سے پتہ چل گیا. اور آخر میں آنے والا پیش بھی کچھ بتا رہا ہے کہ پہلے کالم کا لفظ ہے، صحیح ہے نا. تو باقی آپ کو پتہ چلے گا ہا دال یا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ہدایت کے لیے. تو نہدیو کے کیا معنی ہوئے؟ ہم ہدایت دیتے ہیں یا دیں گے، ہم راستہ دکھاتے ہیں یا دکھائیں گے. اب میں کہنا چاہتا ہوں جی ہم ضرور بالضرور ہدایت دیں گے. شروع میں کیا لگ گیا؟ لام. یا کس میں چینج ہوگی؟ زبر میں. اور چونکہ اب یا درمیان میں آ رہی ہے تو درمیان میں یا کو کبھی ایسے نہیں لکھتے. اتنی اردو آتی ہے آپ کو، ایسے لکھ دیتے ہیں اور نون سکینہ لگا دیں تو کیا بن گیا؟ لَنَهْدِيَنَّ، یہ بن گیا نا لَنَهْدِيَنَّ. تو وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں. لَنَهْدِيَنَّ ہم، مفعول آگے آ رہا ہے، لَنَهْدِيَنَّ ہم، تو ہم ضرور بھی ضرور انہیں ہدایت دیتے ہیں، اپنے راستے سجھا دیتے ہیں، راستوں پر چلا دیتے ہیں. آؤ تو صحیح، کوشش تو کریں. لیکن سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ حکیم صاحب، پہلا قدم کون روکتا ہے؟ روکتا کون ہے؟ قاف عین دال کن معنی میں ہوگا آپ کے خیال میں؟ قاف عین دال سے کیا کوئی مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے. قعدہ، جیسے آگے قعدہ، نماز میں قعدہ، تو قعدہ کیا ہوتا ہے؟ بیٹھنا. قعود بیٹھنا. تو اس سے ماضی کیا بنے گا آپ کے خیال میں؟ یہ بھی آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ میں کل مسئلہ حل کر دوں گا کہ اس کا ماضی اور مضارع کیا آنا ہے، آپ خود نکالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ کل میں آپ کو حل کروا دوں گا انشاءاللہ. قعدہ، اور اس کا مضارع بنے گا جی یقعدو. قعدہ یقعدو بیٹھنا کے لیے استعمال ہوتا ہے. ابھی بیٹھنا کون سا ہوتا ہے؟ بیٹھنا دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک سٹ ڈاؤن ہوتا ہے، ایک سٹ اپ ہوتا ہے. کیونکہ صاحب سٹ اپ بھی ہوتا ہے. سٹ ڈاؤن، آپ کھڑے ہیں تو سٹ ڈاؤن ہو جائے، اور اگر آپ لیٹے ہیں تو سٹ اپ ہو جائے. ٹھیک. قعدہ یقعدو. اچھا جی، اس سے میں سیدھا بنانا چاہتا ہوں، میں بیٹھتا ہوں یا میں بیٹھوں گا، کیا عربی ہوگی جی؟ اقعدو. ماشاءاللہ آپ کو پتا ہے یا کی جگہ آپ نے لگا دینا ہے حمزہ. اقعدو. تو کون سے کالم میں سے؟ کالم نمبر 1 میں سے لگائیں جی لام اور زبر لگ کے نون مشدد. لا اقعدن، کیا ترجمہ ہوگا؟ ہوں نہیں، یعنی ہو ہی نہیں سکتا کہ میں نہ بیٹھوں. میں تو بیٹھا ہوں جی. تو میں نے بتایا وہ
پرابلم کس کی تھی؟ اس کی. یہ چیلنج کیا تھا شیطان نے کہ کوئی آئے صحیح سیدھے رستے پر. قال فبما اغویتنی لأقعدن لہم، میں ضرور بھی ضرور بیٹھوں گا لہم، ان کے لیے. کہاں بیٹھوں گا؟ صراطک، تیرے راستے پر، تیرے راستے پر بیٹھوں گا. اور کون سا راستہ؟ یہ بھی بتا دیا کہ المستقیم، صراطک المستقیم، کہ میں ضرور بھی ضرور انہیں گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. آنے نہیں دیتا. اور صرف بیٹھوں گا ہی نہیں، ثم لآتینہم، میں ان پہ حملہ کروں گا. من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے آ کے روکے گا آپ کو. کدھر؟ ہر صاحب عمر ہے پڑھنے والی عربی ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی پہلے تو روکے گا آپ کو، کوئی یہ کام ہے کرنے والے. اب کس عمر میں یاد آ گئی عربی پڑھنی آپ کو، اور وہ بھی قرآن کے لیے. اب آگے سے اسے ہٹائیں گے، پیچھے سے آ جائے گا. سارے کما تو فارغ ہو گئے تسی، پتہ نہیں کیا کچھ پڑھا ہے ابھی کام کرنے والا. ابھی بچیوں کی شادی کرنی ہے، ٹھیک ہے، بچوں کا یہ مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے. تم اگر اس طرف نکل گئے تو ان کو کون پوچھے گا؟ پیچھے سے آئے گا. اب پیچھے سے آپ اس کا داؤ ختم کریں گے تو دائیں طرف سے آ جائے گا، اچھی سائڈ سے. عمرہ کر کے تو آئے ہو ابھی، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ہر مہینے جاتے ہو، ٹھیک، کوئی ضروری نہیں ہے قرآن سمجھنا. وہاں سے داؤ غلط کریں گے تو لیفٹ سائڈ سے آ جائے گا. لیفٹ سائڈ میں نے بتایا تھا رانگ سائڈ، صحیح ہے نا. انہوں نے تو انوابی بنا دینا، یا انہوں نے آپ کو یہ کر دینا ہے، وہ کر دینا ہے، پتہ نہیں کیا پڑھا دیں گے، گمراہ کر دیں گے آپ کو. قرآن بغیر عالم کے پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے. میں نے آپ سے کہا تھا مجھے آپ نے جواب دینا ہے آخری دن کہ آپ میں سے کتنے لوگ گمراہ ہوئے. لیکن بہرحال جی بات جو ہے وہ اپنے دعووں میں کامیاب ہے، اور کس درجے کامیاب ہے وہ ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہی ہوگا. کیسے کیسے اس نے دیکھے ٹریپ کیا لوگوں کو. یہاں آگے آگے بیٹھے ہوتے تھے، کہاں گئے ہو؟ یعنی ایک 40 دن، میں نے آپ سے 40 دن مانگے تھے زندگی کے، ان کو صرف 40 دن دے دیں. یعنی ہم پوری زندگی میں 40 دن نہیں نکال سکتے اللہ کے کلام کی زبان سیکھنے کے لیے. یعنی یہی اگر آج آپ کو پتہ چلے جی آپ کو چائنیز سیکھنی ہے اور 4 مہینے کے لیے سیکھنی ہے، پیسے دے کے سیکھیں گے آپ جا کے، اور ایک چھٹی بھی نہیں کریں گے، اور پتہ نہیں اس کے لیے ٹیوشن بھی رکھیں گے شاید. لیکن یہ سیکھ کے آپ فائدہ کیا ہوگا؟ لوگ پوچھتے ہیں جی فائدہ کیا ہوگا جی ہمیں عربی پڑھ کے. میں کہتا ہوں قرآن سمجھ میں آ جائے گا تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی قرآن سمجھ میں آ جائے گا تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں جی قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے. بس میں وہی بتا رہا ہوں نا. آپ مجھے یہ بتائیں، لیکچر اپلوڈ ہوتا ہے، ویورز کتنے؟ بہت ہی کوئی چھلانگ مارتا ہے تو 1K ہو جاتے ہیں، کوئی 1.5K ہو جاتے ہیں. بس انٹرنیٹ ہے، پوری دنیا میں جاتا ہے. تو قرآن سے محبت کرنے والے، قرآن کی زبان سیکھنے کا شوق رکھنے والے بس اتنے سے لوگ ہیں. یہ ہماری کمی ہے، آپ لوگوں کی کمی ہے. آپ لوگ سیل کا تو بتا دیتے ہیں دوسرے کو کہ 50% لگی ہے، لیکن اس کا نہیں بتاتے. کبھی آپ نے پرسنلی کسی کو جا کے دعوت دی؟ یہ میرے مخاطبین وہ ہوتے ہیں جو کر رہے ہیں ماشاءاللہ، وہ تو ہیں ہی ہیں، ٹھیک. بس بات وہی ہے نا، قائل کریں، اپنا کام کریں، پہنچائیں، لوگوں کو لائیں گے. قرآن تمہیں سمجھ میں آ گیا تو تمہاری زندگی بن جائے گی. یہ قرآن ہی تھا جو سب سمجھ میں آیا تو دیکھیں ان کی زندگی بن گئی. اصل چیز وہی ہے، لیکن وہ اپنے اس ٹارگٹ میں کامیاب ہے. اس نے ایسے نہیں کہا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین.
اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا. بہرحال کوشش کرنی ہے جی, ہم نے اپنی کوشش کرنی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کوشش جو ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ تھا جی فعل مضارع کا تاکیدی اسلوب, اور اس میں زور وغیرہ بھی پیدا ہو کرنے کا طریقہ جو بھی تھا آپ نے دیکھ لیا. اب صرف ایک کام میں نے کرنا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ فعل مضارع میں آپ کو فعل مضارع کے معنی مستقبل کے ساتھ خاص کرنے کا, جیسے آج آپ کو پتہ چل گیا کہ نون ثقیلہ لگ جاتا ہے تو فعل مضارع کے معنی جو ہے وہ مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتے ہیں. باقی فعل مضارع کے معنی مستقبل کے ساتھ خاص کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ سوفا یا سین کا لفظ بھی فعل مضارع کے شروع میں لگ جاتا ہے. قرآن مجید میں آپ کو سین یا سوفا نظر آئے گا, اس سے بھی فعل مضارع کے معنی مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتے ہیں. کوئی زور شور نہیں پیدا ہوتا, سمپل مستقبل میں ترجمہ کریں گے ثم کلا سوف تعلمون, یعنی سوف تعلمون جو ہے اس کا مطلب لگ پتہ جائے گا, یہ پتہ لگ جائے گا, بس آنکھ بند ہونے کی دیر ہے, سب پتہ لگ جائے گا کہ ہونا کیا ہے. ثم کلا سوف تعلمون, پھر یعنی ہو جائے نا بچوں لگ پتہ جائے گا. تو جو مرضی وجہ کرتے رہے, آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ ہوا کیا اس کے ساتھ, یہ جا کے پتہ چلے گا. تو فعل مضارع کے شروع میں سین لگا ہوا ہو یا سوفا لگا ہوا ہو تو پھر بھی فعل مضارع کا ترجمہ آپ نے کس میں کرنا ہے؟ مستقبل میں کرنا ہے. اور اگر فعل مضارع کے شروع میں یعنی تعلمون, فعل مضارع کے شروع میں لام لگا ہوا ہو, سمپل لام زبر والا, لتعلمون سمپل لام, تو یہ تاکید کے لیے نہیں ہوتا, یہ لام جو ہے فعل مضارع کے معنی کو حال میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لیکن چونکہ کم استعمال ہوتا ہے اس لیے اس کو ایز اے ٹاپک میں نے نہیں پڑھایا, بس آپ کے نوٹس پورے کروا دیے کہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس آپ ذرا نوٹ کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ 150 پوائنٹ بن جائے گا, 200 بن جائے گا ساتھ ساتھ. تو فعل مضارع کو حال کے ساتھ خاص کرنا ہے تو فعل مضارع کے شروع میں لام لگا دے, لام زبر والا, اور فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کرنا ہے تو اس کے شروع میں یا سین لگا دے یا سوفا لگا دے. کچھ بھی نہ لگائیں تو کانٹیکسٹ آپ کو بتا دے گا کہ ترجمہ حال میں کرنا ہے یا مستقبل میں کرنا ہے. اور اگر کہیں لگے ہوئے آپ کو نظر آ جائے, ہم نے نہ آدمی بول لی ہے کہ ہم خود لگائیں گے لام اور سوفا یا سین, ہمیں تو قرآن میں جہاں سوفا نظر آگے لگا ہو تو ہم ترجمہ اس کا مستقبل میں کریں گے, لام لگا ہو نظر آگے مضارع کے ساتھ ہم اس کا ترجمہ حال میں کریں گے, اور اگر نون مشدد نظر آ گیا تو مستقبل میں ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے, بس یہ چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں کہ عرب کیا کرتا ہے, عرب جو کرتا ہے ہم اس کو لرن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے نون مشدد کے ساتھ یہ بھی فرما دیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ٹھیک ہے, کمی ہوگی, آپ کو نقصان ہوگا. فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, لیکن صبر کیا ہے؟ صبر. اور صابر کون ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. صابر وہ ہے جو کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, روتے پیٹتے نہیں ہیں وہ کہ اللہ کے تھے ہم اسی کو لوٹ کے جانے, اللہ کا دیا تھا لے لیا اس نے. تو قرآن کے ساتھ جڑیں گے, عربی آئے گی, قرآن سمجھیں گے تو زندگی آسان ہو جائے گی, دنیاوی بھی اور اخروی بھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.